بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج علم النحو کورس میں ہمارا 28واں سبق ہے، جس میں ہم اسمائی موصولات کے بارے میں بحث شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے مضمرات اور اشارات کے بارے میں تفصیلاً بحث کی تھی۔ آج کی سبق میں ہم اسم موصول کی تعریف پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ صلہ کی تعریف بھی پڑھیں گے، پھر مثال سے اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر سبق کی آخر میں اسمائی موصولات کی کلمات اور ان کی معانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اسم موصول کی تعریف کیا ہے؟ تو بھائی الاسم الموصول ہوا اسم معرفت، اسم موصول جو ہے یہ اسم معرفہ ہے، خاص اسم ہے۔ یحتاج الی جملۃ تابعۃ لہ، جو محتاج ہوتا ہے اس کے پیچھے آنے والے جملے کا، جسے صلہ کہا جاتا ہے۔ اور احتیاج کیوں ہوتا ہے؟ لتوضیح معنی ہو، تاکہ اس کی معنی جو ہے واضح ہو جائے۔ وَيَرْبِطُ الْكَلَامَ بِبَعْضِهِ، اور یہ اسم موصول جو ہے یہ کلام کو آپس میں ملاتا ہے۔ اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جو اس کے پیچھے آنے والے جملہ کو، جسے صلہ کہتے ہیں، اس کا محتاج ہوتا ہے، اس کی معنی کی وضاحت کے لیے۔ اور پھر یہ کہ اسم موصول جو ہے یہ کلام کو آپس میں ملاتا ہے۔ تو بھائی اسم موصول جو ہے یہ اسم غیر متمکن کی تیسری قسم ہے، اور چونکہ یہ صلے کا محتاج ہوتا ہے، اس میں احتیاج جو ہے پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ مبنی الاصل میں سے حروف سے مشابہ ہے اور مبنی ہے۔ پھر یہاں پر ہم صلہ کی تعریف بھی کریں گے کہ بھائی صلہ کسے کہتے ہیں۔ تو بھائی صلہ کا لغوی معنی ہے ملنا، اور اصطلاح میں الصلۃ جملۃ خبریۃ، صلہ جو ہے یہ جملہ خبریہ ہے۔ اب کون سا جملہ خبریہ ہے؟ لا بد من عائد فیہا، اس میں ایک عائد ہوتا ہے، یعود الی الموصول، جو موصول کی طرف راجع ہوتا ہے۔ صلہ جو ہے یہ وہ جملہ خبریہ ہے جو موصول کے بعد مذکور ہوتا ہے، اور اس میں ایک ایسا عائد ہوتا ہے جو موصول کی طرف راجع ہوتا ہے۔ یہ عائد اکثر ضمیر ہوتا ہے۔ تو بھائی اصطلاح میں الصلۃ جملۃ خبریۃ لا بد من عائد فیہا یعود الی الموصول۔ تو بھائی اسم موصول جو ہے یہ اسم معرفہ ہوتا ہے جو اس کے پیچھے آنے والے جملہ، جسے صلہ کہتے ہیں، اس کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی جہاں پر موصول ہو وہاں پر صلہ ضرور ہوگا۔ اور یہ احتیاج کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ اس کی معنی کی وضاحت کے لیے پایا جاتا ہے۔ اور پھر اسم موصول کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلام کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم مثال کا سہارا لیں گے۔ مثال کے طور پر جاءنی الذی ضربک، اب یہاں پر جاءنی میرے پاس آیا، الذی وہ جو، تو وہ جو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون ہے؟ ضربا جس نے مارا، کا تمہیں، ضربا کا جو ہے یہ الذی اسم موصول کے لیے صلہ ہے، اور ضربا میں ضمیر ہے جو راجع ہے الذی کی طرف۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جاءنی، اس میں جاء جو ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، یا واحد مذکر غائب، اور اس میں جو نون ہے نی میں، یہ نون وقایہ ہے، اور آخر میں جو یا ہے یہ ضمیر برائے واحد متکلم ہے، منصوب متصل ہے۔ ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ فعل کے ساتھ متصل ہے، اور منصوب ہے محلاً، کیونکہ ضمائر جو ہیں وہ اسماء غیر متمکنہ میں سے جو کہ مبنی غیر اصل ہیں، اور مبنی کا اعراب جو ہے وہ محلاً ہوتا ہے۔ اور پھر یہ مفعول بہ ہے، مقدم ہے، مفعول بہ مقدم یعنی فاعل سے مقدم ہے جاء فعل کے لیے۔ تو جاءنی میرے پاس آیا، کون آیا؟ فاعل کون ہے؟ وہ ہے الذی ضربک۔
تو الذی وہ جو ضربکا جس نے تمہیں مارا، الذی یہ اسم موصول ہے، ضربا کا ضربہ فعل ہے، سیاہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا، اور اس میں ہم یہاں پر وہ کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر جائز الاستتار برائے مذکر غائب جو کہ راجع ہے بسوئے الذی، الذی کی طرف راجع ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ اسلام میں ضرور ایک ضمیر ایسا ہوگا، غائب ایسا ہوگا جو کہ راجع ہوگا اسم موصول کی طرف، پھر یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر مستتر ہے ہوا، اور مرفوع محلن ہو کہ یہ ضربہ کے لیے فاعل ہے، جبکہ اس کے ساتھ لگا ہوا آخر میں کھاپ جو ہے یہ ضمیر ہے برائے واحد مذکر مخاطب، اور چونکہ فعل کے ساتھ لگا ہوا ہے تو منصوب ہے، ضمیر منصوب متصل ہے، اور پھر یہ منصوب محلن ہو کے مفعول بھی ہی ہے ضربہ فعل کے لیے، پھر ضربہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور ضمیر مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل کے الذی اسم موصول کے لیے، پھر اسم موصول اپنی صلہ کے ساتھ مل کر یہ فاعل ہے جاءنی کے لیے، پھر جاء فعل اور اس میں جو یا ہے مفعول بھی مقدم اور فاعل جو ہے الذی ضربکا، یہ سب مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الذی اسم موصول ہے اور ضربکا اس کے لیے صلہ ہے، تو ضربہ میں ہوا کی ضمیر جو ہے وہ راجع ہے الذی کی طرف، جاءنی میرے پاس آیا، الذی وہ جو وہ کون ہے، ضربہ جس نے مارا کا تمہیں۔ تو یہ تو وضاحت ہوئی اسم موصول اور صلہ کی۔ پھر اسمائی موصولات جو ہیں یا اسمائی موصولہ جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں؟ تو مشہور جو ہے اسمائی موصولہ وہ 15 ہے، ہم اس کو درجہ بدرجہ ذکر کریں گے۔ الذی، اللذان، اللذین، الذین، یہ سب جو ہیں مذکر کے لیے ہیں۔ الذی یہ واحد مذکر کے لیے ہے بمعنی وہ ایک مرد، اللذان اور اللذین یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہیں، لیکن ان میں جو اللذان ہیں یہ حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے، اور اللذین یہ حالت نصبی و جری میں استعمال ہوتا ہے، اور ان کا معنی ہے وہ دو مرد۔ اور الذین جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے بمعنی وہ سب مرد، جبکہ مؤنث کے لیے اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی اور اللائی بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللاتی جو یہ ہے واحدہ مؤنث کے لیے ہے بمعنی وہ ایک عورت، اللتان اور اللتین یہ تثنیہ مؤنث کے لیے ہیں، لیکن اس میں جو ہے اللتان یہ حالت رفعی میں ہے اور اللتین یہ حالت نصبی اور جری میں ہے، جبکہ اللاتی اور اللواتی یہ جمع مؤنث ہے بمعنی وہ سب عورتیں، جبکہ ان کے علاوہ دیگر جو اسماء موصولات ہیں وہ ہے ما، من، ایون، ایتن، الف لام بمعنی الذی، اور ذو لغت بنی تیمہ۔ تو ما جو ہے یہ واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث میں مشترک ہے بمعنی وہ ایک یا دو یا سب مذکر یا مؤنث چیزیں ہیں، اور اسی طرح من جو ہے یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں جو ہے مشترک ہے، وہ ایک، دو، سب مذکر یا مؤنث چیزیں یا اشخاص۔ ایو یہ واحد مذکر کے لیے ہے وہ ایک مرد، اور ایتن یہ واحدہ مؤنثہ کے لیے ہے وہ ایک عورت، اور الف لام بمعنی الذی یہ بھی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں مشترک ہے بمعنی وہ ایک، دو، سب مرد یا عورتیں۔ اب ذو جو ہے یہ بنی تے کے لغت میں واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے بمعنی الذی، اور اس کا معنی ہے وہ ایک مرد۔ تو بھائی اسماء موصولہ جو ہیں وہ 15 ہے، الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایو، ایتن، الف لام بمعنی الذی، اور ذو مگر بنی تے کے لغت میں۔ تو بھائی آج کے سبق میں ہم نے اسم موصول کی تعریف پڑھی، اسی طرح صلہ کی تعریف بھی پڑھی، اور پھر مثال سے ان کی وضاحت کی، پھر اسماء موصولات جو ہیں ان کے جو نام ہے اور پھر ان کا جو معنی ہے، معانی ہیں ان کے، وہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیگر موضوعات کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے من اور ما میں فرق، ذو کی قسمیں، الف لام بمعنی الذی، اور ایو اور ایتن کا معرب اور مبنی ہونا۔ وصلی اللہ تعالی علی
خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.